دنیا کے 5 ایسے لینڈ لارڈز جو اپنی گورنمنٹ کے سامنے نہیں جھکے اور کسی قیمت پر اپنا گھر بیچنے پر رضامند نہ ہوئے۔ ویلکم ٹو انفارمیٹو اسٹوڈیو۔ اپنی ساری زندگی کی کمائی سے بنایا ہوا گھر ایک ہی جھٹکے میں کوئی کیسے بیچ سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب گورنمنٹ یا بلڈر آپ سے زبردستی خریدنا چاہتے ہوں۔ آج ہم آپ کو 5 ایسے گھر دکھائیں گے جن کے مالکان اپنا گھر نہ خالی کرنے کی ضد پر آ گئے، چاہے ان کو سرکار کا سامنا کرنا پڑا ہو یا کسی مالدار بلڈر کا، لیکن انہوں نے اپنا گھر خالی نہ کیا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 5 پر آتے ہیں آسٹن اسپرنگز۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع بڑے بڑے اپارٹمنٹس کے بیچ میں دبا ہوا یہ گھر آسٹن اسپرنگز نامی شخص کا ہے۔ 1980 میں جب اس جگہ پر بلڈنگ بننے کا آغاز ہوا تو کئی لینڈ لارڈز نے بلڈرز کو اپنی زمین یا اپنا گھر بیچ دیا، لیکن آسٹن اسپرنگز نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ آسٹن کا ماننا تھا کہ بلڈرز اس کی جگہ کی صحیح قیمت نہیں لگا رہے۔ جب آسٹن کو اس کی منہ مانگی قیمت نہ ملی تو اس نے اس جگہ پر پیزا شاپ کھولنے کا پلان بنایا، لیکن ہوا کچھ ایسے کہ آسٹن بینک کا قرضئی ہو گیا اور اس کو اپنا یہ گھر آدھی قیمت پر بیچنا پڑ گیا۔ آسٹن نے یہ گھر ایک بلڈر کو $7,50,000 میں بیچ دیا، جبکہ وہ $15 لاکھ کی مانگ کر رہا تھا۔ تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 4 پر آتے ہیں مسٹر یانگ۔ پہلی بار دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہاں پر زلزلہ آیا ہے، لیکن اس 3 منزلہ بلڈنگ کے مالک یانگ نے اس کو بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ چائنا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر جس جگہ یہ گھر موجود ہے، وہاں چائنیز گورنمنٹ کو ایک ہائی ٹیک انڈسٹریل پارک بنانا تھا۔ یانگ کے گھر کے پڑوسیوں نے تو گورنمنٹ کے آگے ہار مان لی، لیکن یانگ چائنیز گورنمنٹ کو کورٹ لے گیا۔ سرکاری بلڈرز نے یانگ کے گھر کی پانی کی سپلائی، گیس اور الیکٹریسٹی کا کنیکشن تک کاٹ دیا۔ یانگ کو پانی بھرنے 1 کلومیٹر دور جانا پڑتا اور رات کو کینڈل کی روشنی میں گزارا کرنا پڑتا، اور آخر کار 2 سال کورٹ میں کیس لڑنے کے بعد کورٹ نے یانگ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 3 پر آتا ہے میس فیلڈ ہاؤس۔ واشنگٹن میں ایک چھوٹا سا سٹی ہے جس کا نام ہے سیاٹل۔ وہاں موجود ایک شاپنگ مال میں ایک عجیب و غریب سا ہول نظر آتا ہے، لیکن قریب سے جا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ مال ایک چھوٹے سے گھر کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ یہ بات ہے 2006 کی۔ ہوا کچھ ایسے تھا کہ اس گھر میں ایک 84 سال کی خاتون اکیلی رہتی تھی جس کا نام میس فیلڈ تھا۔ اس وقت اس کے ارد گرد چند گھر بنے ہوئے تھے اور باقی ساری جگہ خالی ہوتی تھی۔ جب یہ جگہ کمرشل ہوئی تو بلڈرز نے یہاں شاپنگ مال بنانے کا سوچا۔ انہوں نے باقی تمام گھر کے مالکان تو قابو کر لیے، لیکن یہ خاتون یہاں سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ میس فیلڈ نے $1 ملین کی پیشکش بھی ریجیکٹ کر دی تھی۔ بلڈرز نے بوڑھی خاتون کو مزید تنگ نہیں کیا اور اس کے ارد گرد شاپنگ مال تعمیر کر دیا، لیکن 2 ہی سال کے بعد وہ خاتون میس فیلڈ گزر گئی۔ جب وصیت کھولی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ یہ میرا گھر بلڈرز کو گفٹ کر دیا جائے۔ بلڈرز نے اس گھر پہ قبضہ نہیں کیا اور نہ ہی اس پہ کوئی مال کھڑا کیا، بلکہ آج بھی وہ گھر بلڈر مینٹین کرتا ہے، اور یہ میس فیلڈ ہاؤس اتنا فیمس ہو چکا ہے کہ لوگ اب اس کے ساتھ سیلفیز لینے آتے ہیں۔ تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 2 پر آتا ہے لوو باؤجن۔ ایک بلڈنگ کا ٹوٹا ہوا حصہ نئے روڈ کے بیچ میں کھڑا کارز کا رستہ روک رہا ہے۔ اس بلڈنگ میں کئی فلیٹس ہوا کرتے تھے، جس میں سے ایک فلیٹ میں بزرگ میاں بیوی رہتے تھے۔ جب گورنمنٹ کو یہاں پہ ایک روڈ تعمیر کرنا تھا تو باقی سارے لوگ پیسے یا متبادل جگہ لے کر فلیٹ چھوڑتے گئے، لیکن لو باؤجن اور اس کی بیوی سرکار کی طرف سے دیے جانے والے متبادل فلیٹ سے مطمئن نہ ہوئے اور انہوں نے اپنا فلیٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ تو ہماری اس لسٹ میں نمبر 1 پہ ہے فارم ہاؤس ان ایئرپورٹ۔ جاپان میں نریتا ایئرپورٹ کے بیچ میں ایک فارم بنا ہوا ہے۔ جب جاپانیز گورنمنٹ کو اس جگہ پر ایئرپورٹ تعمیر کرنا تھا تو وہاں موجود فارمرز نے اپنی جگہ سرکار کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ کئی فارمرز آپس میں مل گئے اور کافی پروٹیسٹ بھی کیا، اور کورٹ میں لمبے لمبے کیسز بھی چلے۔ آخرکار فارمرز کے حق میں فیصلہ آ گیا اور سرکار کو مجبوراً ایئرپورٹ کا ایک ہی رن وے بنانے کی اجازت ملی۔
فارمرز آج بھی وہاں ٹھیک ایئرپورٹ کے بیچ میں اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر کی ونڈو یا پھر فارم پہ کھڑے ہو کر ایسا لگتا ہے کہ رن وے پہ کھڑے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ کنٹریز ہیں جہاں کے لوگ زندہ دل ہیں اور عدالتیں انصاف پسند۔